ایک سوال بڑا اہم یہ بھی آیا ہوا ہے کہ مفتی صاحب صبح سحری کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ آیا کہ اذان تک کھا پی سکتے ہیں یا اذان سے پہلے سحری کو چھوڑ دینا ضروری ہے؟ اور ابو داؤد شریف کی جس روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کھاتے پیتے رہو، تو اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سحری کا جو وقت ہے وہ اذان سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اذان ہوتی ہی تب ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ صبح صادق تک سحری کا وقت ہے، اور صبح صادق جب طلوع ہو جاتی ہے تو فجر کی اذانوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت تو اذانیں دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی جو 187 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، یعنی کھاؤ پیو صبح صادق تک۔ اور یہ کب تک کا وقت ہوتا ہے؟ یعنی اذان سے پہلے پہلے تک۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں رات مغرب کے بعد سے کھاتے رہو، عشاء میں بھی کھاتے رہو، 9 10 11 12 1 2 3 4، اور کب تک کھانے کی انتہا ہے؟ اذان سے پہلے پہلے تک۔ اس لیے کہ اذان ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، اور اذان ہو رہی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ تو اگر کوئی شخص اذان پہ کھاتا رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھاتا رہا جس وقت روزہ شروع ہو چکا تھا۔ تو ایسے شخص کا ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ تفسیر صاحب منیر نے لکھا ہے کہ جو شخص صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک سحری کرتا رہا، یعنی جب اذان کا وقت ہو جائے اس وقت تک کوئی شخص سحری کرتا رہا، تو بالاتفاق ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا، ایسے شخص کو اپنے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور جہاں تک رہی ابو داؤد شریف کی روایت کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضع حتى يقضي حاجة منه، کہ جب تم میں سے کوئی بلال کی اذان کو سن لے تو وہ اپنے برتن کو نیچے نہ رکھے جب تک کھا پی نہ لے۔ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی۔ ایک حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، وہ اذان ہوتی تھی سحری کی اذان، کہ لوگوں سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ اذان ہوتی تھی کہ جو گھروں کے اندر ہے وہ مسجد میں آ جائیں، مسجد والے جو گھروں کو چلے جائیں۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اذان فجر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اذان دیا کرتے تھے وہ فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی، وہ سحری کی اذان ہوتی تھی۔ تو سحری کی اذان سحری کے وقت میں ظاہر ہے اس وقت میں تو کھانا پینا جائز ہوتا تھا۔ تو بعض حضرات صحابہ کو یہ وہم ہوا کہ حضرت بلال نے اذان دے دی تو کھانا پینا چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی سحری کا وقت باقی تھا۔ تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی جب بلال نے اذان دی ہے تو ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، ابھی تو سحری کا وقت ہے، تم کھاتے پیتے رہو، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ہاں عبداللہ بن مکتوم جب اذان دیں گے تو وہ فجر کی اذان ہوگی، اس سے پہلے پہلے تک تمہیں سحری کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ تو بہت واضح اور بے غبار حدیث مبارکہ ہے کہ ابو داؤد کی جو روایت ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روکے، تو وہ حضرت
بلال کی اذان فجر کی اذان نہیں تھی، وہ سحری کی اذان ہوا کرتی تھی۔ تو ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے وہ تو فجر کی اذان ہوتی ہے، لہٰذا ائمہ اربعہ کا بھی اتفاق ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی صبح شادی تک کھانے تک کی اجازت ہے، اور فجر کی جو ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے یہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اذان پہ یا اذان ہو رہی ہے اور وہ کھا رہا ہے تو ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا، ایسے شخص کو اپنے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.